بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فہرست میں آتے ہیں۔ آپ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ زمانہ جہلیت میں آپ کا نام عبد عمر تھا یا عبد الکعبہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور 13 نبوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل خلاص تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے اور سیدنا سعد بن ربیع کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال ایثار سے کام لینا چاہا، لیکن سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش نہ منظور کی۔ سیدنا سعد کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں اور 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے تم نکاح کر کے اپنا گھر بسا لینا۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بنو قینقاع کا بازار بڑا مشہور ہے۔ یہ بازار البقیع کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ صبح سویرے بازار گئے، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درم لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس اس روز 8000 درم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے 4000 درم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے گھر میں رکھا اور اس میں بھی جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ ان کی سخاوت کے بارے میں سیرت نگاروں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر جہاد کے لیے انہوں نے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ پیش کیے۔ 2 مرتبہ 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیے۔ ان کی ایک قیمتی زمین مدینے میں تھی، وہ زمین سیدنا عثمان بن عفان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کر کے ساری رقم فقراء بنی زہرہ اور امہات المؤمنین میں تقسیم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ مدینہ آیا۔ ان 700 اونٹوں پر ضروریات زندگی کا پورا سامان لدا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا،
پورا شہر لرز اٹھا، گلیوں میں شور و غل سنائی دینے لگا۔ شور سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ پہنچا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اللہ اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ابھی تجارتی قافلہ مکمل بیٹھا بھی نہ تھا کہ کسی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ خبر سنا دی۔ آپ فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا، اماں کیا خود آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اماں جان اگر ہو سکا تو میں کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں یہ پورا قافلہ، اس کے اوپر لدے ہوئے سامان، اس کے کجاووں اور ٹاٹوں سمیت اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس خوشخبری کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں مزید تیز ہو گئے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ وہ بدر سمیت تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کے میدان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ وہ ان صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہیں اس جنگ میں 20 یا اس سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض کاری زخم پاؤں پر لگے۔ یوں وہ ساری زندگی کے لیے لنگڑے ہو گئے۔ ان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب شعبان 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر پگڑی باندھی، پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم عنایت فرمایا۔ ان کو لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے دومت الجندل پہنچ کر 3 دن تک دعوت اسلام دی۔ قبیلہ بنو کلب کا بادشاہ اسبغ بن عمرو مسیحی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے بہت سارے لوگ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب فرمان اسبغ کی بیٹی سیدہ تمازر سے شادی کر لی اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ مشہور راوی حدیث ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاتون کے بطن سے تھے۔ کسی قریشی کی بنو کلب میں یہ پہلی شادی تھی۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کے ہاں 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، جس کے والدہ کسرا کی بیٹی غزال تھی، جو مدائن کی فتح کے موقع پر لونڈی بنی تھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے قائد تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صاحب الرائے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نمایاں صحابہ میں سے تھے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ان کے مشیر خاص تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق پر لشکر کشی کا مسئلہ سامنے آیا تو صحابہ کرام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بطور سپہ سالار پیش کیا۔
شورا کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو دلائل پیش کیے، آئیے ذرا ان کو پڑھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ یہی ٹھہریں، لشکر عراق بھیج دیں۔ اللہ نہ کرے اگر اسلامی لشکر نے شکست کھائی تو وہ اسلام کی شکست نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی شکست ہوگی۔ اگر آپ جنگ کے میدان میں اتر گئے اور شکست کھا گئے تو مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی اس مدلل تقریر نے تمام ارکان شورا کی آنکھیں کھول دی اور سب نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت کون کرے؟ یہ مسئلہ بھی اس دانشور شخصیت نے حل کر دیا۔ انہوں نے مجلس میں کھڑے ہو کر فرمایا، سعد بن ابی وقاص۔ اس حسن انتخاب پر ہر طرف سے صدائے تحسین بلند ہوئی۔ اگر ان کے حالات زندگی کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی نہایت زیرک اور صاحب الرأی شخصیت تھے۔ ان کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی قرب اور اعتماد حاصل تھا۔ بعض واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انہی کو سونپنا چاہتے تھے، مگر وہ اس پر قطعاً راضی نہ ہوئے۔ بلا شبہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود وہ بڑے منکسر المزاج تھے۔ ایک مرتبہ روزے سے تھے، افطاری کے وقت ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو فرمایا، مصعب بن عمیر کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو ایک ایسی چادر میں کفن پہنایا گیا کہ اگر اسے سر پر ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے، پھر ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو کچھ دیا گیا، یعنی ہمیں بے حد و حساب دولت دے دی گئی ہے، حتیٰ کہ ہمیں ڈر لگا ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں فوراً دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے اور کھانا بھی چھوڑ دیا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر گھونپا تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہیں سن رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے مختصراً نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد جن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے، مگر انہوں نے یہ مسئلہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا اور آخرکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور یہ اس کا اعلان بھی کر دیا۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا مکمل ساتھ دیتے رہے، ان کی خیر خواہی کے ساتھ نیک مشورے دیتے رہے اور زندگی بھر خلافت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر مبارک 72 برس کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی پڑھائیں۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد میں سپرد خاک ہوئے۔
دوستو یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دوستو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے سب سے امیر ترین آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے اصولوں میں سے ایک دو اصول یہ ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی بھی ادھار نہیں خریدا اور کبھی ادھار دیا بھی نہیں۔ دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کے امیر ترین اور رئیس ترین انسان تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول اور اللہ کی چاہت پر قربان کر دیا۔ وہ اپنا تمام کا تمام مال اللہ کے رسول کی اور اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ تجارت کے قافلے آئے، ان پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت لدا ہوتا تھا، وہ سب کے سب صدقہ کر دیتے تھے، کیونکہ صدقہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور ہم اس کام پر چلیں جو صحابہ نے کیا، اور کوشش کریں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کو مد نظر رکھا جائے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔